جانتے ہو وہ کون تین خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی خاص رحمت سے صبر کے بڑے صلے عطا فرماتا ہے، اور وہ کون سی ایسی حیرت انگیز نشانیاں اور اشارے ہیں جو تمہیں اللہ کے ہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں اس کے فضل کے تاروں کو چھیڑ کر ہی رہتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے، اور جو لوگ اللہ کی بات مانیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے حصار میں لے لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہو اور ہر طرح کے ذکر و اذکار اور تسبیحات کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو، تو جان رکھو کہ آسمان کے تارے ہوں یا زمین کے درخت، سب کے سب اس کے متیع فرمان ہیں، اور اس نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب و حیات کو پورے عدل و توازن کے ساتھ قائم کر رکھا ہے۔ جانتے ہو تمہارا رب تمہاری بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا حساب لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہیں برے وقت صرف اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں یاد کر سکو، اور اگر آج کوئی توڑ پھوڑ تمہیں خاک نشین کر رہی ہے اور مسائل اور تکلیف کی موسلا دھار بارش سے تمہارا صبر ٹوٹتا جا رہا ہو، تو جان لو کہ یہ اللہ کے غضب کی نہیں بلکہ کی رحمت کی علامت ہے۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو ظاہر کرے صبر کا صلہ ملنے ہی والا ہے، تو اس میں سب سے پہلی اور حیرت انگیز نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں کوئی قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں سیپ کی تلاش میں پاتال کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ یہ کیفیت اللہ سے وہ وفادارانہ خدمت ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ ان قریب اللہ کی رحمت کے بیش بہا خزانے تمہارا مقدر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جانتے ہو صبر کا صلہ ملنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہاری پسند اور ناپسند اللہ کی بتائی ہوئی معیار کے مطابق ہونے لگے اور تمہاری زندگی کے معاملات اس کی بنائی ہوئی فطرت اور اقدار کے مطابق ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ ان قریب تمہارا صبر بہترین اجر میں بدلنے والا ہے۔ یاد رکھو، شیطان تمہیں فطرت کے خلاف راہوں پر دھکیلنا چاہتا ہے تاکہ تم تاریک گھاٹیوں میں گر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری قدم قدم پر رہنمائی فرماتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھو، وہ مہربان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی، اور اگر تمہارا دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان اپنی عطاؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے۔ اور اگر تم تلاش میں ہو اس نشانی کی جس صبر کے صلے کی حیرت انگیز عطائیں تمہارا مقدر کر دیں، تو جان لو کہ جب تمہارا صبر تمہیں اس انتہا پر لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، تو جان لو کہ تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں زیر نہیں بلکہ زبر بنا دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خداوندی کے لیے عاجزی کی صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راز باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، اس کی سلطنت میں صبر کرنے والوں کے لیے بہترین صلہ اور حیرت انگیز عطائیں موجود ہیں جو عنقریب تمہارے صبر کے اجر میں دگنی رفتار سے تم تک پہنچیں گی، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی۔ ان
انشاءاللہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔